اگلا سوال ہے جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ بہت تعریف کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی امام ابن تیمیہ کی تقلید میں جنتی لشکر والی بشارت یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر کے اوپر فٹ کی ہے۔ اچھا، بات یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے تعریف جن باتوں میں کی ہے ان میں تو میں کروں گا نا، ہم تو مجھ سے مزاج ہیں، کمپیریٹیو سٹڈی میں انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے۔ باقی جہاں پہ ود ان ریلیجن ان سے غلطی ہوئی ہے تو میرے علاوہ تو میرے خیال کسی کا کلپ اس طرح ریکارڈڈ نہیں ہے بائی نیم مینشن کر کے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں جنتی لشکر والی بشارت، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے، تو میں نے اس میں بتایا کہ ان کو غلطی لگی ہے اور ظاہر ابن تیمیہ کی سے لگی ہے، کانسٹنٹائن والی جو بشارت فٹ کر دی تھی۔ تو میں نے اس میں بتایا کہ یار وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا، قسطنطنیہ تو اس میں موجود ہی نہیں، اور کیسر روم کا شہر تو حمص تھا شام میں، وہاں پہ حملہ جو کیا تھا وہ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حمص والا اس لیے نہیں ہے کہ حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی کیسر روم نے حمص چھوڑ کے قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا۔ چلیں ہم بھی قسطنطنیہ شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے۔ تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے اب وہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا، وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہو گیا تھا۔ اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی، وہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر۔ صحیح بخاری سے ابو ایوب انصاری والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے، اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے کئی حملوں میں شریک تھے، وہ کوئی ایک حملہ تو نہیں ہوا تھا۔ قسطنطنیہ تو پھر فتح بھی ان لوگوں سے نہیں ہوا، وہ تو جا کے 9ویں صدی ہجری میں جا کے فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، جس پہ ترکی والوں نے پوری 3 گھنٹے کی فلم بنائی ہوئی ہے۔ سلطان محمد فاتح پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ ترکیوں کی فلم بڑی زبردست آئی ہے 3 گھنٹے کی، کہ کس طرح جو ہے وہ یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اب وہ ہے استنبول جسے کہتے ہیں، اسلام ان بلک۔ اسلام آباد کو اگر آپ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کریں استنبول بنتا ہے، تو مسلمانوں نے اس کا نام پھر استنبول رکھ دیا تھا قسطنطنیہ کا۔ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا جو ہے وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر، انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس پہ ریسرچ پیپر بھی ابو عبداللہ جابر دامانوی صاحب کا آیا ہوا ہے۔ تو یزید تو اس میں ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد ابن ولید تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، اور اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ہمیں حدیثیں سناتے تھے بس۔ اور دوسرے والے حملے میں ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے اور وہ فوت ہوئے، تو جس حملے میں وہ زندہ تھے وہ پہلے والا حملہ ہوگا، جس میں فوت ہوئے وہ دوسرے والا، اگر 2 بھی لشکر گئے ہوں۔ اس پہ تو زبیلی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا۔ تو یہ خام خواہ وہ اگر انہوں نے کر دیا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو وہ علمی لیول ہی نہیں ہے، امام ابن تیمیہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہم نے تو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ بھجوائے تھے، ان کے گھر تک یہ پمفلٹ پہنچے ہیں۔ تو باقی دیکھ لیں ان کے اس عمل کا نقصان ہی ہوا ہے نا، ایک غلط چیز پہ انہوں نے سٹانس لیا، پھر جب ان سے دلیل مانگی تو ویسے وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، جب دلیل مانگی تو کہتے ہیں امام غزالی نے فرمایا۔ تو امام غزالی تو وہ کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں جو آپ کے نزدیک شرک ہے۔ اور دوسری طرف بریلوی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق۔ تو وہ پنڈی کے مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے تو غزالی نالائق کیوں نہیں ہے، جس نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قتل حسین کو یزید کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے، تو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا ہے، اور جو ایسی تہمت لگا رہا ہے وہ اس کی طرف خود لعنت پلٹ آئے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ڈاکٹر ذاکر کو نالائق کہہ رہے ہیں، وہ جب یزید کے خلاف بولتے ہیں تو امام غزالی کی نظر میں وہ خود لعنتی ہیں۔ تو جرت کرے، یہ تو جرت کرنی چاہیے نا ان کو، جو بندہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے وہ کہے نہیں تو ہی لعنتی ہے۔ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے۔ ہم امام غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور بریلویوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحیح کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا، یہ اگلے دن ایک بندے نے نا کہا کہ جی آپ ساروں کو غلط کہتے ہیں تو آپ ہی ٹھیک ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا میں ٹھیک ہوں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں